यूरोप का एक ऐसा मुल्क जहाँ खूबसूरती भी है और ख़तरा भी। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ लोग वापस कभी नहीं लौट पाते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। कदीम होने के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी लाजवाब है। एक ऐसा मुल्क जहां पर पाकिस्तानी नौजवान कानूनी या गैर कानूनी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूनान की, जिसे ग्रीक भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको यूनान की तारीख के बारे में बताएंगे। दुनिया के कौन से मशहूर फ़िलासफ़र इस मुल्क से हैं, इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं जिन्हें करोड़ों लोग देखने के लिए आते हैं। लोग गैर कानूनी क्यों यूनान में जाना चाहते हैं और यूनान इनका क्या हाल करता है। खाना काबा के मताफ में मौजूद मार्बल किस मुल्क से लाकर लगाया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं यूनान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, जो ग्रीस के नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूनान की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 91वें नंबर पर आता है। यूनान का कुल रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 97वें नंबर पर आता है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी था कि ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर रियासत था। कहा जाता है कि यूनान में ज़िंदगी के आसार 2 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये तमाम आसार आपको यूनान के शहर सूबा मकदोनिया में नज़र आएंगे। इस सूबा में एक यादगार मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हुआ है कि 2 लाख साल पहले भी इस जगह ज़िंदगी मौजूद थी। इस मुल्क को सिकंदर आज़म ने भी फ़तह किया, लेकिन यूनान फ़तह करने के कुछ साल बाद सिकंदर आज़म की मौत वाक़या हो गई। उस वक्त बर्रे सगीर से यूनान तक ये इलाका सिकंदर आज़म की सल्तनत थी, लेकिन वफ़ात के बाद तमाम सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में टूट गई। रूमी सल्तनत ने भी इस पर बहुत अरसा हुकूमत की। 1429 में जब सल्तनत उस्मानिया ने यूनान को फ़तह किया तो यूनान में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये इलाका तरक्की करना शुरू हो गया। मसाजिद भी बनी और तामीराती कामों में भी तेज़ी आई। 400 साल मुसलमानों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की। 1800 में इस इलाके से मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा हो गया, लेकिन मुसलमान हुक्मरानी ख़त्म होने के बाद इस मुल्क से मुसलमान आबादी कम होना शुरू हो गई। 1923 में तुर्की और यूनान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, तो यूनान में मौजूद बहुत से मुसलमान तुर्की में नकल मकानी कर गए और तुर्की से मसीही आबादी यूनान में आ गई। आज के यूनान में मुसलमान आबादी की शरह सिर्फ 2% रह गई है, जबकि 90% आबादी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और 7% एथिस्ट आबाद हैं। लेकिन आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि 60,000 पाकिस्तानी इस वक्त यूनान में आबाद हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, यूनान की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बड़े आज़मों में बाहमी रास्ते का भी बड़ा किरदार अदा करता है। इसी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि गैर कानूनी लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, उनकी कश्ती यूनान के पास डूब गई। दोस्तों, आमतौर पर ऐसी कश्तियों को जानबूझकर तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें सब गैर कानूनी लोग सवार होते हैं जो डंकी लगाकर यूरोप जाना चाहते हैं, और समुंदर से जाने का वाहिद रास्ता यूनान के पास से गुजरता है। आप जब भी यूरोप जाएं तो कानूनी तरीके से जाएं, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। यूनान के अगर बॉर्डर की बात करें तो अल्बानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, टर्की और एक तरफ एजियन सी और आनियन सी वाक़या हैं। इस मुल्क को दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मुल्कों में शामिल किया गया है। टूरिस्ट कंट्री की रैंकिंग के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इसकी आबादी तो 1 करोड़ है, लेकिन टूरिस्ट 1 करोड़ 50 लाख सालाना आते हैं। इस मुल्क में खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आपका वापस जाने का शायद दिल ही ना करे। यूनान भी यूरोपीय यूनियन का रुकन है और इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी यूरो है।
پاکستان سے 4000 کلومیٹر دوری پر واقع یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یونان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور دارالحکومت ایتھنز ہے۔ یہ شہر تاریخی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ٹورسٹ بھی اس شہر میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کا تصور سب سے پہلے یونان میں قائم ہوا تھا؟ یونان سے یہ طرز حکومت پوری دنیا کے بہت سے ملکوں نے اپنا لیا۔ ایتھنز ان کی دیوی کا نام تھا جس کے نام سے یہ شہر رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے جو لڑکے 18 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو ایتھنز میں آ کر دیوی کے مندر پر وفاداری کا حلف لینا پڑتا ہے۔ ایتھنز کی آبادی 42 لاکھ کے قریب ہے، یعنی یونان کی 1/3 آبادی اسی شہر میں آباد ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں افلاطون، سقراط اور ارسطو کا تعلق بھی یونان سے تھا، جو اپنے وقت کے ایک عظیم فلسفر ہو گزرے ہیں۔ 2006 میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ آج ایتھنز کی مغربی حصوں میں مسلمان آباد ہیں اور بہت سی مسجدیں بھی اسی جگہ پر موجود ہیں۔ یونان کو اولمپکس کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے۔ یونان کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فتوحات میں سب سے آخری فتح ہونے والا شہر بھی یونان ہوگا۔ زیتون پیدا کرنے والوں میں یونان دنیا کے 3 نمبر پر آتا ہے۔ قدیم یونانیوں کی نظر میں یہ دالیں وغیرہ کھانا برا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اناج میں مردہ لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں۔ یونانی دنیا کی سب سے قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے خانہ کعبہ میں لگا ہوا ماربل تو دیکھا ہوگا جو 50 سینٹی گریڈ گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ماربل کس ملک سے لا کر لگایا گیا ہے؟ جی ہاں، یونان کے ایک جزیرہ تھاتھوس میں یہ پتھر پایا جاتا ہے جسے دنیا کا سفید ترین پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماربل دنیا کا مہنگا ترین ماربل ہے۔ اس جزیرے کے علاوہ یہ ماربل آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اس کی قیمت $400 اسکوائر میٹر تک ہوتی ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے پتھروں میں صرف تھاتھوس کے ماربل کی خصوصیات سب سے منفرد ہیں۔ یہ پتھر اپنے اندر گرمی کی شدت کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اس پتھر کو آیا صوفیہ میں بھی لگایا گیا ہے۔ دوستو، یونان کی GDP $250 بلین ہے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $36,000 ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اولمپکس کا آغاز بھی یونان کے شہر اولمپیا سے ہوا تھا؟ قدیم دور میں اپنی دیوی دیوتا کو طاقت دکھانے کے لیے کھیل کے مقابلے کروائے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ کھیل پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور اولمپیا شہر سے اولمپکس کا آغاز ہو گیا۔ یونان کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، مطلب یورپ کا یہ ملک بہت پڑھا لکھا ہے۔ اس ملک میں بہت سی اچھی یونیورسٹیز موجود ہیں جس میں نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹیز آف ایتھنز، ایرسٹوٹل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف پیتراس ہیں۔ اگر آپ یہاں پر پڑھنے کے خرچے کی بات کریں تو €500 سے €9,000 تک فیس ہے اور یہاں پر رہنے کا خرچہ €12,000 سالانہ ہے، جس میں کھانا، رہائش اور بیلز وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ دوستو، یہاں پر بہت سے پاکستان ورک پرمٹ پر آتے ہیں۔ 4 سے 5 ماہ ویزا لینے میں لگ جاتے ہیں۔ مرغیوں کا کام، ہیئر سیلون اور کچھ بھی آپ کو ہنر آتا ہو تو آپ اس ملک میں آ کر €600 سے €800 مہینے کا بچا کر پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر یا IT سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو آپ کی بچت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں کروڑوں وزٹرز آتے ہیں کیونکہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال یہ ملک بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایتھل دکھاتے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن آج یہ شہر جدید ترین شہر بن چکا ہے۔ اس شہر کے ارد گرد پہاڑ موجود ہیں۔ ایکرو پیلس اس شہر کی سب سے فیمس جگہ ہے۔ یہ پہاڑی کے ٹاپ پر واقع ہے۔ اس کو 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے اندر بہت سے ٹیمپلز بھی بنائے گئے تھے جو اس وقت کے لوگ اپنی دیوی اور دیوتوں کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں اولمپک اسٹیڈیم اور ایگورا آف ایتھل جیسی پلیسز بھی موجود ہیں جنہیں دیکھنے وزٹر سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اگر آپ یونان میں جائیں تو سینٹ رانی کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک بہت خوبصورت آئرلینڈ ہے جو پہاڑوں پر واقع ہے۔ ادھر کا منظر تو دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ سفید عمارتیں یہاں کی بہت زیادہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ ہیں۔ اس شہر کے ہسٹوریکل گلیاں ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہیں، اسی وجہ سے ٹورسٹ اس شہر میں سب سے زیادہ آتے ہیں۔ آپ اس آئلینڈ پر شپ یا جہاز کے ذریعے جا سکتے ہیں۔
اگر آپ خوبصورت بیچز دیکھنا چاہتے ہیں تو اصل خوبصورتی بیچز کی آپ کو زیکنتھوس میں آپ کو نظر آئے گی، جسے دیکھنے کے بعد آپ کسی اور ہی دنیا میں کھو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کورفو آئی لینڈ، جب آپ یونان جائیں تو کالا ماتا کا وزٹ بھی ضرور کریں۔ اس شہر کے زیتون سب سے زیادہ فیمس ہیں اور خوبصورتی میں بھی یہ شہر بہت ہی لاجواب ہے۔ میٹورا میں پہاڑ پر موجود ایسی بلڈنگ موجود ہے جہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ یہ گھر 5ویں صدی میں بنائے گئے تھے جو آج بھی موجود ہیں۔ دوستوں، جب بھی آپ یورپ میں خوبصورتی دیکھنے کا پلان کریں تو یونان کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔